میرا ماننے والا، میرا نام لیوا، مجھے چاہنے والا، میرے شجرے سے مرید، قادری سلسلے کا، یا میرے ذکر سے خوش ہوتا ہو، یا میرا ذکر سن کر اس کا دل تڑپتا ہو، تو تو نے کوئی جہنم میں دیکھا ہے؟ تو مالک نے کہا غوث پاک آپ کا نسبتی میں نے جہنم میں کوئی نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی شان ہے غوث پاک کی۔ معلوم ہے غوث پاک ہمیں اور آپ کو کیوں ملے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مومن نے مال اور اپنی جان کے بدلے میں جنت کو خرید لیا۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اپنی عقل کو روشن کرو، چالو کرو، کس نے جان دی؟ ہم سب تو موجود ہیں۔ پورا مال کس نے دیا؟ ہو سکتا ہے کچھ ہزار دے دیے ہوں۔ آپ سب غور کرو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم نے تو جان بھی نہیں دی، ہم نے تو مال بھی نہیں دیا۔ تو اس آیت پہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غوث پاک کے دادا حسن حسین زین العابدین کا خاندان قیمت ادا نہ کر چکا؟ قیمت ادا ہو چکی ہے جنت کی۔ کس نے ادا کی قیمت جنت کی؟ جو قیمت ادا کرے گا وہ مالک کہلائے گا۔ کوئی مکان لے لو، جس نے قیمت دی وہ مالک بنا، جس کے بچوں نے قیمت دی وہ مالکن بنی۔ جنت اللہ کا بڑا انعام ہے، جنت آخرت کا گھر ہے، جنت مومنین کا آخری قیام گاہ ہے، جنت اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے، اس میں دیدار الہی بھی ہے۔ گویا یہ کہو کہ جنت کے اندر اللہ بھی ہے، گویا یہ کہو جنت میں مسجدیں بھی ہیں، گویا یہ کہو جنت میں مدینہ بھی ہے، یا مدینہ ہی جنت ہے، گویا یہ کہو جنت میں کعبہ بھی ہے، گویا یہ کہو جنت میں غوث پاک کا ذکر کرنے والا بھی ہے، جنت میں نمازی بھی ہے، جنت میں حاجی بھی ہے، جنت میں غازی بھی ہے، جنت میں حسینی بھی ہے، جنت میں شہید بھی ہے، جنت میں چشتی بھی ہے، جنت میں قادری بھی ہے، جنت میں نقشبندی بھی ہے، جنت میں سہروردی بھی ہے۔ اللہ قبول کر لے، جنت میں آج ہم بھی ہیں، مسجدوں کے علاقے بھی ہیں، مسجدوں کی زمینیں بھی ہیں۔ تو یہ جنت کا مالک کون بنے گا؟ جو جنت کی قیمت ادا کرے گا۔ جنت کی قیمت کس نے ادا کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں حسن حسین جنت کے سردار ہیں، یعنی مالک ہیں، یعنی ادا کر چکے ہیں قیمت۔ حسن حسین جنت کی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ حسین غوث پاک کے دادا نے جنت کی قیمت ادا کی ہے۔ جب جنت کی قیمت ادا ہوتی ہے تو غوث پیدا ہوتا ہے۔ جس کے باپ دادا نے جنت خریدی ہو تب غوث پیدا ہوتا ہے۔ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، قیمت ادا کرنے والے نہیں۔ آقا نے فرمایا اب پڑھ کے گزر جاتے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کو مالک بھی بولتے ہیں۔ سردار وہ ہوتا ہے جو قیمت ادا کرتا ہے۔ میرے حسین نے کربلا میں قیمت ادا کی۔ جب قیمت غوث پاک کے دادا نے ادا کی تو غوث پاک بھی امام حسن حسین کا پوتا ہی بنے گا نا۔ مادر زاد ولی ہے غوث پاک، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے غوث پاک۔ شیخ ابو صالح جنگی دوست کے بیٹے ولی کے بیٹے ہیں غوث پاک، متقی کے بیٹے ہیں غوث پاک۔ جس نے ایک سیب کی قیمت ادا کی ہو اس کا لاڈلا فرزند ہے غوث پاک۔ جس کی ماں حافظہ ہو اس کا فرزند ہے غوث پاک۔ ماں نے بچپن میں قرآن جب پیٹ میں تھے پڑھا، ماں بولتی ہیں کہ میرا بچہ 17 پاروں کا حافظ قرآن بن گیا، وہ ہیں غوث پاک۔ غوث پاک کی ماں سے معلوم کرو کہ غوث پاک کی ماں اے والدہ آپ نے کیا احتیاط کی ہے، تو غوث پاک کی ماں بتائیں گی۔ تمام جہاں تک آواز جا رہی ہو مائیں سنیں، بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں۔
کہ غوث پاک کی ماں نے کیا احتیاط کی ہوگی، اپنے شوہر کی فرمانبرداری بھی کی ہوگی، پڑوسیوں کے حقوق ادا بھی کیے ہیں، اپنے بیٹے کو درود شریف پیٹ کے اندر پرورش کی ہے، درود شریف پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، غیبت سے دور رہی ہیں، تمام سخاوت اور جود و عطا تمام عورتوں پر، تمام بچوں پر شفقت کی ہے، پورے محلے خاندان کے لیے رحمت بن گئی ہیں۔ کوئی ماں بہن بیٹی اگر غوث پاک کی دیوانی، غوث پاک کی غلام کنیز ہے تو اس بات کی وفاداری سے قسم کھا لے، عہد کر لے، ارادہ کر لے کہ غوث پاک کی ماں نے کسی کی غیبت نہیں کی، آج سے غیبت نہ کرو۔ غوث پاک کی ماں نے کسی پڑوسی کو نہ ستایا، کسی غریب کو نہ ستایا، اپنے گھر کی عورتوں کو نہ ستایا، کبھی تکبر نہ کیا، عاجزی انکساری کی، شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کا ہر عمل کیا، تب غوث پاک پروان چڑھے۔ آج ہمارے بچے یہاں غوث پاک کا ذکر سننے آتے ہیں، سب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ غوث پاک کا بچپن یاد کریں۔ غوث پاک کے بچپن کو جو بچے یہاں پر آئے ہیں وہ اپنے اپنے دل میں لے کر جائیں۔ جو بچے بیٹھے ہیں، غوث پاک بچپن میں علم حاصل کرتے تھے، سب بچے آج سے اسلام کا علم ہو یا عصری علم ہو، غوث پاک کے چاہنے والے بچے سب یہاں بیٹھے ہیں، سب یہ ارادہ کر لیں کہ غوث پاک آپ کو ہم راضی کر دیں گے۔ تو غوث پاک کی آواز آئے گی، اے میرے پیارے بچوں مجھے کیسے راضی کر دو گے؟ جو 3 سال سے 20 سال تک بچے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے، سب بچے بولنا، دل میں بولنا، یا غوث پاک روشن زمین دستگیر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو غوث اعظم آپ سے بات کریں گے، دل میں بات کریں گے، دماغ میں سوچوں میں نیت میں آ کے بات کریں گے، آپ کے دل کے اندر بات کریں گے۔ غوث پاک کہیں گے اے پیارے بچوں اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو جھوٹ مت بولنا۔ سب بچے ارادہ کر لو کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب جھوٹ نہ بولو گے تو اللہ کے ولی بنو گے۔ آج تمام جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے پیارے بچے، یہ ارادہ کر لیں کہ جیسے غوث پاک کو ماننے والے ہیں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم گلی راستوں میں محلے میں بڑوں کی بے ادبی نہیں کریں گے، بڑوں کی تعظیم کریں گے، ہم کسی کو الٹا جواب نہیں دیں گے، ہم بدتمیز نہ بنیں گے، ہم غلط بچوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، تب غوث پاک آپ کے ساتھ رہا کریں گے۔ یہ نبی اور ولی اور صدیق اور شہید ایسے نہیں کہ جنت میں ہیں یا مدینے میں ہیں، خدا کی قسم اگر غلام سچا ہے تو 24 گھنٹے غلام کے ساتھ میں ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ میں ہے، نبیین، صدیقین، شہید اور صالحین۔ آپ سو جاؤ گے لیکن ولی آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کھانے لگو گے ولی آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو اونگ آئے گی ولی آپ کی حفاظت کرے گا، آپ راستے میں جاؤ گے کافر مشرک یہودی سے ڈر آپ کو ہوگا لیکن ولی آپ کی حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے میرے بچوں، غوث پاک کے دیوانے، غوث پاک کے چاہنے والوں، آپ بچوں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ ارادہ کر لو کہ میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث الثقلین بچپن سے تمام دنیا کو یہ سبق دیا، وہ سبق بھی کوئی گلی میں نہیں دیا، کوئی راستے میں نہیں دیا، سبق بھی ڈاکوؤں کے سامنے دیا۔ تو ڈاکو نے کہا ہم بڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، اور اے بچے تو جھوٹ نہیں بولتا، تیرا نام کیا ہے؟ تو غوث پاک نے کہا میں بچہ تو ضرور ہوں، عبد القادر نام ہے، لیکن میں نے اپنے دادا پردادا سے سیکھا ہے، میں نے رسول سے اسلام سے سیکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔
اب سب بچے ارادہ کر لو کہ سچے غوث اعظم کے چاہنے والے ہم سب پکے ہیں، بچوں کا بھی جھوٹ مت بولنا۔ بڑوں کو میں اس لیے نہیں بول رہا کہ جب چھوٹا پودا ہوتا ہے جب اس کو اکھیڑ کے لگا دو تو لگ جاتا ہے، اور اگر دھان کا پودا بڑا لگاؤ تو نہ فصل آئے گی اور پیڑ بھی مرجھا جائے گا۔ جو بڑے بن گئے وہ سچے ہی ہیں، اس لیے کہ میرے برابر یا مجھ سے جو بڑے ہیں میرا حق کیا بنتا ہے کہ میں ان کو جھوٹا سمجھوں؟ میرا حق یہ بنتا ہے کہ جو عمر میں بڑے ہیں وہ نیک بھی ہیں، وہ اچھے بھی ہیں، وہ سچے بھی ہیں، وہ پیارے بھی ہیں۔ اے بچوں، تیار تو تم ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہماری تو آخری بہاریں ہیں۔ اس دنیا کو تم کو چلانا ہے، اسلام کو روشن آپ کو کرنا ہے، قوم کی رہنمائی آپ کرو گے، قوم کی عزت آپ رکھو گے۔ آپ بچوں جو 3 سال سے 20 سال تک ہیں تیار ہو جاؤ کہ قوم کو، اسلام کو، غوث کو، نبیوں کو، ولیوں کو آپ ایسے چاہو گے کہ چلنے والا کافر مشرک یہودی ہمارے بچوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو غوث کا غلام جا رہا ہے، دیکھو پکا مومن جا رہا ہے، دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، یہ ظلم بھی نہیں کرتا، یہ پڑوسیوں کو بھی نہیں ستاتا، یہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا، یہ حسد بھی نہیں کرتا، یہ لالچ بھی نہیں کرتا۔ دیکھو یہ غوث پاک کا غلام جا رہا ہے۔ جب یہ نام روشن کرو گے تو آپ کے باپ دادا کا نام بھی روشن ہوگا، خواجہ غریب نواز و غوث پاک کا نام بھی روشن ہوگا، اور ہم بھی اگر اس دنیا میں رہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو تبدیلی ہمیں نہیں لانا۔ اے بچوں، تبدیلی اور اسلام کی خدمت آپ کو کرنا ہے۔ آپ آج سے یہ تہیہ کر لو، 11ویں شریف کا دن ہے، یا غوث ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ بچے ضرور ہو لیکن اللہ کی نظر میں آپ آنے والی نسل ہو، آپ اسلام کی ضمانت ہو، آپ قوم کے خیر خواہ بن سکتے ہو، رہنما بن سکتے ہو۔ ان 200 سالوں میں یا 100 سالوں میں جو ہماری عمر ہوئی اس میں قوم صحیح کام نہ کر سکی، رہنما صحیح کام نہ کر سکے، پیر صحیح کام نہ کر سکے، اسکالر صحیح کام نہ کر سکے، بچے صحیح کام جو بڑے ہو گئے نہ کر سکے، حکمران صحیح کام نہ کر سکے۔ دین اسلام طاقت اور سچا ہے، میرے غوث طاقت والے اور سچے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا ہمیں تانا بھی دیتی ہے، اور ہمیں جاہل بھی کہتی ہے، اور ہمیں جھوٹا بھی کہتی ہے، اور ہمیں چور بھی کہتی ہے، اور ہمیں ظالم بھی کہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 200 سالوں میں مسلمان نہ رہا، اللہ کا اور نبی کا چاہنے والا نہ رہا، آخرت کا خیر خواہ چاہنے والا نہ رہا۔ غوث پاک کے نام پہ نعرے تو مارے، نبی کے نام پہ نعرے تو لگائے، آئی لو محمد تو کہا، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ سمجھا کہ آئی لو محمد راستوں کا نہیں، مسجد میں عبادت کی تسبیح ہے، جوش و خروش نہیں، سجدے میں لینے کی تسبیح ہے۔ آئی لو محبت عبادت ہے، آئی لو محمد نماز ہے، آئی لو محمد معراج ہے، آئی لو محمد میرا ایمان ہے۔ ایمان انتقام نہیں ہوتا، ایمان دوسروں کو دکھاوا نہیں ہوتا، ایمان میرا اور میرے نبی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آئی لو محمد ایک نعرہ نہیں، آئی لو محمد ایمان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ لوگوں سے دنیا کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ مذاق کرتی ہے، جال میں پھنساتی ہے نوجوانوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سب سے زیادہ جذباتی، ظالم، جاہل، جھوٹا، بکنے والا، مکار، غدار یا تو حکمران طبقہ ہے، یا عالموں کا طبقہ ہے، یا پیروں کا طبقہ ہے، یا تاجروں کا طبقہ ہے۔ یہ ہمارا نصیب کہ کاش ہمیں غوث اعظم جیسے ولی مل جاتے، کاش ہمیں خواجہ غریب نواز مل جاتے، کاش ہمیں صابر پاک مل جاتے، کاش
کاش ہمیں صابر علاء الدین مل جاتے، مخدوم جہانگیر اشرم مل جاتے۔ یا غوث ہماری مدد کر دو، ہم کو سچے حاکم دے دو، ہم کو سچے پیر دے دو، ہم کو سچے عالم دے دو۔ ہمیں تو آج ایسے مل گئے کہ قیادت کیا کرنی چاہیے ہمیں جذباتی بنا دیتے ہیں، ہماری عقل ختم کر دیتے ہیں، ہمارا شعور ختم کر دیتے ہیں، ہماری محبت کو رستوں پر لے کر آ جاتے ہیں۔ ہماری محبت کو نہ ہماری دولت بننے دیا، ہماری محبت کو نہ ہمارا ایمان بننے دیا، ہماری محبت کو نہ ہماری طاقت بننے دیا، ہماری محبت کو نہ ہمارا ملک بننے دیا، ہماری محبت کو یوں ہی جذبات میں ختم کر دیا۔ یا غوث پاک مجھے بھی سچا پیر دے دو، یہ دعا کریں۔ آج سچے پیر کی ضرورت ہے، آج سچے عالم کی ضرورت ہے، آج سچے حاکم کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں آپ نظر اٹھاؤ، سعودی سے لے کر انڈونیشیا تک سچا حاکم نہیں ملے گا، سب ان کے ہاتھوں کے بکے ہوئے کٹ پتلی ملیں گے۔ کاش مولانا عالم دین اچھے ہوتے، اچھے ہیں، چھوٹے ہیں، جن کی آوازوں میں طاقت ہے وہ بہکا دیتے ہیں۔ پیر اچھے ہیں، چھوٹے ہیں، جن کی آوازوں میں طاقت ہے وہ بہکا دیتے ہیں۔ کاش یہ مخلص ہوتے، کاش یہ سچے ہوتے۔ ہمارا سچا دین، ہماری سچی قوم، ہمارا سچا خدا، ہمارا سچا نبی، ہمارا سچا خواجہ، ہمارا سچا غوث، اور ہم جھوٹے ہیں۔ منافت ایک ہے اس قوم کی، دین بھی منافت ایک ہے اس قوم کی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو سنی بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو سنی مسلمان بھی ایک۔ سنی مسلمان ہو جائے، ہمیں دوسرے سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں دیوبندی سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں وہابی سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں اہل حدیث جماعت اسلامی سے شکوہ نہیں ہے۔ تم بک جاؤ، یہود و نصارہ کے ساتھ چلے جاؤ، اہل سنت والجماعت اگر جوش میں ہوش رکھیں اور جو محبت زبان سے بولتے ہیں وہ دل میں اتار لیں، اور جو دل کی ہے وہ عمل کر لیں، تو خدا کی قسم یہ سنی پوری دنیا میں تمام باطل طاقتوں کو شکست دینے کے لیے مکمل ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ کھلواڑ مت کرنے دو کسی کو۔ آج ہم اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، فلسطین کے بچوں پہ آنسو بہاتے ہیں، غوث پاک بھی روتے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی روتے ہیں، میرے حسین بھی روتے ہیں، میرے علی بھی روتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میرے رسول نے فاقے اس لیے نہیں کیے کہ خدا نے کھانا نہیں دیا تھا، میرے رسول نے فاقے اس لیے کیے کہ مجھ گنہگار کو کھلایا ہے۔ ہمارے نصیب غریب تھے، میرے آقا کا نصیب تو اعلیٰ ہے، امام الانبیاء ہیں، حبیب اللہ ہیں، علی تو مولائے کائنات ہیں، حسین تو شہزادہ رسول ہیں۔ ارے ان کے نصیبوں میں دولت کتنی ہوگی، ارے ان کے نصیبوں میں بڑے بادشاہوں کے، امام الانبیاء کے شان و شوکت کتنی ہوگی، ان کے قدموں میں عظمتیں کتنی ہوں گی۔ ابو بکر صدیق سے معلوم کرو، عمر فاروق، عثمان غنی سے معلوم کرو، غوث پاک سے معلوم کرو کہ غوث پاک اپنی تقدیر بتاؤ، تو غوث پاک بتائیں گے کہ میری تقدیر میرے رب نے یہ لکھی، اے عبد القادر تیری تقدیر یہ ہے کہ جو تو لباس چاہے کروڑوں کا اربوں کا روز تجھے ملے گا۔ اے عبد القادر تیری تقدیر یہ ہے جیسے محل میں رہنا چاہے ایسا محل ملے گا۔ اے عبد القادر تیری تقدیر یہ ہے کہ تو دن رات دونوں ہاتھوں سے دولت سخاوت کرنا چاہے تو کرے گا۔ اے عبد القادر تیری تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہے کہ تو امام بنے گا، تو غوث بنے گا، تو پیران پیر بنے گا۔ اے پیران پیر آپ کی تقدیر اتنی بڑی، اور جھونپڑے میں کیوں کہاں گیا وہ تقدیر کا رتبہ؟ سب غریبوں کو دے دیا، سب گنہگاروں کو دے دیا، سب امت رسول کو دے دیا، سب تمہیں دے دیا، سب ہمیں دے دیا، فاقہ کرنے چلے۔ ارے نادانو غوث پاک کی لاج رکھو۔
میرے رسول کی تقدیر امام الانبیاء خاتم النبیین براق پر عرش پر فرشتے پیچھے اللہ کی ملاقات اللہ کا دیدار. یا رسول اللہ بہت بلند ہیں آپ, تاجدار دو عالم ہیں آپ, مالک و مختار ہیں آپ. یا رسول اللہ فاقہ کیوں کیا؟ میرے رسول نے سب تقدیر کی جو دولتیں رفتیں بلندیاں امامتیں نبوتیں رسالتیں اللہ کی حبیبت محبوبیت یہ سب گنہگاروں کو دے دی. آپ کو معلوم ہے فاقہ کیوں کرتے تھے؟ امام حسین فرماتے ہیں میں نے معلوم کیا, فاطمہ نے معلوم کیا, ابو آپ تو تاجدار دو عالم ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں, سلیمان علیہ السلام کے بھی بادشاہ آپ ہیں, داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بھی آپ ہیں, آپ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے. فاطمہ کہتی ہیں مجھے معلوم ہے, آپ نے داؤد علیہ السلام کو ملک دیا ہے مجھے معلوم ہے, جبرائیل امین کو طاقت بھی آپ کے وسیلے سے ملی ہے مجھے معلوم ہے, 1,24,000 نبیوں کو آپ کے وسیلے سے نبوت ملی ہے مجھے معلوم ہے, رسالت ملی ہے مجھے معلوم ہے. سلیمان علیہ السلام کی شان یہ تھی, اے والد صاحب آپ کی بیٹی اور میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا, ایسا کیوں؟ آقا نے فرمایا فاطمہ صحیح ہے, سلیمان کی دولت بھی میں نے دی ہے, سلیمان کو حکومت بھی میں نے دی ہے, داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی میں نے دی ہے, تمام طاقتیں نبیوں کو میرے صدقے میں ملی ہیں, لیکن بیٹی میری امت بہت گنہگار ہے, میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا اور تم بھی مت کھانا کہ دنیا میں پتہ نہ کون سی میری امت بھوکی سوئی ہے. حشر کے دن جب میری امت کہے اے کملی والے آقا آپ میرے رسول ہیں, آپ نے کھانا نہیں کھایا, میں نے کھانا نہیں کھایا, تو میں کرتا و داغت دکھاؤں گا میں تیرے ساتھ ہوں, میرے غریب امتی میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا اس ٹائم. جب کوئی امتی غریب کہے گا, بد قسمت کہے گا, گنہگار کہے گا, کمزور قسمت والا کہے گا, جس کی کوئی بات نہیں سنتا, وہ کہے گا یا رسول اللہ بستی میں میری کوئی بات نہیں سنتا تھا, صاحب اثر مجھے کنارہ کر دیتے تھے, ایک ٹائم کا کھانا میرے پاس نہیں تھا, لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں نا, میں نے تو کلمہ پڑھا ہے. تو آقا فرمائیں گے تجھے بستی والے تانا دیتے تھے, میں تیرے ساتھ ہوں, طائف بستی والوں نے پتھر مجھے مارے ہیں, میں نے بھی پتھر کھائے ہیں تیرے ساتھ دینے کے لیے, تیرا دل نہ ٹوٹے. غریبوں کا دل جوڑنے کے لیے کمزور بنے, غریبوں کا دل جوڑنے کے لیے غریب بنے, یتیموں کا دل جوڑنے کے لیے یتیم بنے, مجبوروں کا دل جوڑنے کے لیے مجبور بنے, محروموں کا دل جوڑنے کے لیے محروم بنے, چھوٹوں کا دل جوڑنے کے لیے چھوٹے بنے. ارے آپ کے نبی رحمت للعالمین اور یہ غوث پاک بہت بڑے ہیں, علی بہت بڑے ہیں, ولی بہت بڑے ہیں. کتنے بڑے ہیں؟ جنت کی قیمت ادا کیے ہوئے ہیں, جنت کی قیمت ادا کیے ہوئے ہیں. جائیں گے ہم اور آپ سب. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے بوئے قطرہ تیرا, اصفیہ چلتے ہیں سر سے بوئے باڑا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ اتنے بڑے ہیں, یہ کوئی معمولی نہیں ہے غوث پاک. اور معلوم ہے آپ کو غوث پاک کی 11ویں ہم نے منا لی, آگے اللہ کا کرم, کیا بڑی بات ہے. امام صاحب آگے, حضرت امام صاحب آگے, میں خادم آگیا, سب آگے, کیا بڑی بات ہے. شہاب الدین سہروردی منایا کرتے تھے, خواجہ غریب نواز منایا کرتے تھے, نقشبندی منایا کرتے تھے. غوث پاک کے بعد ہر ولی نے 11ویں منائی ہے. اچھا یہ تو ایک تو مخالف مناتا تھا ابن تیمیہ,
ولیوں کا مخالف، وہابیوں کا دادا، بدعقیدوں کا دادا، ملک شام میں 11ویں شریف کی 400 اونٹوں پہ جب نیاز جاتی تھی تو بغداد والے معلوم کرتے تھے، ملک شام والے معلوم کرتے تھے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے۔ تو ابن تیمیہ کہتا تھا، ولیوں کو کم مانتا تھا لیکن محدث تھا، اہل سنت والجماعت اس کو بے ادب بولتے ہیں، وہابیوں کا دادا ہے وہ۔ اب ابن تیمیہ کہتے تھے قافلہ بغداد کی طرف لے کے جاؤ 400 اونٹوں پر، گیہوں بھی لاد لو، شکر اور گڑ بھی لاد لو، بادام پستے بھی لاد لو، تو پورا دمشق اور بغداد کا راستہ کہتا تھا یہ قافلہ ابن تیمیہ جو چنگیزیوں سے ٹکرا کر مشہور ہوئے، فتوی جہاد دے کر مشہور ہوئے، مملوک کی سلطنت میں وزیر ہوئے، دولت تو بہت ہے ابن تیمیہ مولانا پہ، محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، مشہور ہیں، لیکن ولیوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو لوگ بولتے تھے یہ قافلہ کس کے لیے آپ لاد رہے ہو؟ تو ابن تیمیہ کہتے تھے شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر کی، پیران پیر کی 11ویں کے لیے یہ میرا قافلہ جا رہا ہے، اگر مجھے ملک شام میں دشمن سے فتح پانا ہے تو 11ویں کرنا ہے۔ ہر سال 11ویں کرتے تھے، ابن تیمیہ مخالف جیسے 11ویں کرتے تھے۔ پڑھیں وہابی اور فخر سے کہتے تھے ابن تیمیہ غوث الورا کی نیاز کے لیے یہ قافلہ بھیج رہا ہوں، 11ویں شریف کرنے کے لیے یہ قافلہ بھیج رہا ہوں۔ 11ویں کیوں ہے آپ کو بتائیں؟ غریبوں کو کھانا یہ بھی ٹھیک، رسول اکرم نور مجسم کی نیاز یہ بھی ٹھیک، لیکن راز اس میں یہ ہے، غوث پاک سے کسی نے کہا روزی میں تنگی ہے کیا کروں غوث پاک، غوث پاک نے کہا یا اللہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، روزی تنگی والے آتے رہیں گے، لوح محفوظ پہ بد نصیبی لکھے ہوئے آتے رہیں گے، اس دنیا میں خوش قسمت بھی ہیں اور خوش قسمت نہیں بھی ہیں، کسی کے نصیب میں چھوٹا رزق ہے، کسی کے نصیب میں بڑا رزق ہے، کوئی 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے محنت کر کے 500 روپے کماتا ہے اور کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر لاکھوں روپے کماتا ہے۔ یا اللہ بہت تکلیف، 500 روپے، پسینہ پسینہ، کپڑے گندے، بدن گندا، کیا محنت سے 8 گھنٹے محنت کری 500 روپے، اور ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا، گاڑیوں میں بیٹھا ہوا، کوئی محنت نہ کری، بے محنت کے لاکھوں روپے، اور اس سے بھی کوئی تو بے محنت کے حکومت میں۔ یہ روزی کا اتنا فرق، محنت کرنے والوں کو کم، آرام سے بیٹھنے والوں کو زیادہ۔ یا اللہ یہ روزی کی تقسیم کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے دے۔ غوث پاک نے کہا تو ایسے لوگ آتے رہیں گے جس کی رزق میں تنگی ہے، محنت کرتے ہیں 500 سے زیادہ نہیں ملتے، تو میرے پاس آتے ہیں غوث پاک بچے نہیں ہیں اولاد دے دو، اللہ سے دعا کر دو، غوث پاک رزق نہیں ہے تنگی ہے دعا کر دو، 12 سال سے بارات ڈوبی ہوئی ہے، میرے بچے کی بارات نکال دو۔ یہ آتے تھے غوث پاک کے پاس، میرے بچوں کو وہاں لوگوں نے مار دیا ہے، میرے بچے کو زندہ کر دو، میرے گھر پہ چنگیزی اور تاتاری اور مسلمان منافق اور ظالموں نے دھابا بول دیا ہے، ہماری حفاظت کر لو، فلاں جادوگر نے جادو کر دیا ہے، حفاظت کر لو۔ غوث پاک کے پاس صبح سے شام تک آتے رہتے تھے، میری اولاد نہ فرمان ہے، فرما بردار بنا دو، میری اولاد بڑی ہے، صاحب اولاد بنا دو، میرا شوہر کمزور ہے، بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا رشتہ کرا دو، فلاں جگہ لوگ دشمن ہو گئے ہیں، میری حفاظت کر لو۔ صبح سے شام تک یہ غوث پاک کے فریادی تھے۔ غوث پاک نے ایک بار جب بارات نکالی 12 سال میں اور مشہور ہو گئے، چاروں طرف کرامتیں ہی کرامتیں۔ غوث پاک کے پاس ذوق در ذوق، جوق در جوق، صفوں کی صفیں آنے لگی، یا غوث بیمار ہوں ٹھیک کر دو،
تنگ دست ہوں روزی دے دو. جب لائن لمبی لگنے لگی تو غوث پاک نے کہا میرے نام کی 11ویں کر لو سب مل جائے گا. یہ ہے 11ویں شریف. جیسے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے پاس جاؤ، جب پیر صاحب سے شکایت کری کہ انہوں نے تو اب تک ایسا تھا کہ پیر کے پاس ولی کے پاس جاؤ، پریشانی ہے پانی پہ دم کرو پی لو، تو پیر صاحب سے شکایت کری حضرت آپ کے سید مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ایک تالاب کھدوا دیا ہے، کسی سے ملنے کی زحمت نہیں کرتے، جو بولتا ہے کہ میں بیمار ہوں ٹھیک کر دو، میں تنگ دست ہوں روزی دلوا دو، اللہ سے دعا کر دو، تو سید مخدوم بول دیتے ہیں جاؤ اس کنویں سے، اس بیر سے یا اس تالاب سے پانی لے جاؤ سب ٹھیک ہو جاؤ. تو پیر صاحب نے بلا لیا حضرت نے، بولے کیا کرتے ہو؟ لوگ آتے ہیں بوتل لو دم کرو جائیں. بولے حضرت بہت آتے ہیں میں تھک جاؤں گا، میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ جب تک میں ہوں جب تک بھی اور قیامت تک بھی یہ پانی شفا دیتا رہے گا. یہ ایسے ہی رسمیں نہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی غوث پاک کی 11ویں ہے. جب تک میں ہوں جب تک کرو، قیامت تک کرو، فیضیاب ہوتے رہو. صابر پاک نے کہا صابر پاک تم بھی دو، سب کی ایسی ہی باتیں ہیں، میرے نام کا لنگر کرو ہمیشہ لنگر ہوتا رہے گا. خواجہ غریب نواز سے کہا خواجہ غریب نواز آپ بھی دو، تو خواجہ غریب نواز نے کہا میری نسلوں میں ایسے ایسے ولی پیدا ہوتے رہیں گے کہ میری نسلیں قیامت تک ہمیشہ چشتی خاندان ہندوستان میں ہوتا رہے گا، جس کی بارگاہ میں جاؤ گے فیضیاب ہوتے رہو گے. لوگوں نے کہا سرکار نے تو 11ویں شریف دی ہے، صابر پاک نے لنگر دیا ہے، جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تالاب دیا ہے، سرکار آپ بھی کچھ دے دو. تو سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا سلطان الہند خواجہ غریب نواز عطائے رسول، یہ جملہ جو بولے گا وہ فیضیاب ہو جائے گا. سرکار اس ٹائم جوش میں تھے، میں نے کتاب میں پڑھا ملفوظات میں، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز، یہ 3 جملے جو بولے گا وہ فیضیاب ہو جائے گا. غریب نواز بھی بولنا ہے، سلطان الہند بھی بولنا ہے، عطائے رسول بھی بولنا ہے. یہ نام ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ رسمیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کو سچا اور پکا بننا پڑے گا. اور ہمیں جذبات میں آنے سے پہلے آج ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، کاش پورے ہندوستان میں بریلی شریف میں یا ماریرا شریف میں یا کچوچا شریف میں یا شیخ ابو بکر صاحب کیرلا میں یا پیلی بھیت میں یا سید شاکر صاحب کوئی بھی ہندوستان میں سنیوں کے لیے ایک قائد بنا دیں. نماز 5 وقت ہوتی ہے سب کو معلوم ہے، روزہ 1 مہینے کا سب کو معلوم ہے، زکوٰۃ 2.5% سب کو معلوم ہے، حج سب کو معلوم ہے، درود شریف سب کو معلوم ہے، 11ویں شریف سب کو معلوم ہے، 12 وفات سب کو معلوم ہے، ربیع الاول، عید میلاد النبی، شب معراج سب کو معلوم ہے، شب قدر سب کو معلوم ہے. اے ہمارے رہنماؤں، ہمیں ایک بات معلوم نہیں ہے، ہماری رہنمائی کرو ورنہ ہمارے بچے بد راہ پہ چلے جائیں گے. ہمیں کیا معلوم نہیں ہے کہ کہاں احتجاج کریں اور کب احتجاج کریں. ہم اس سے جاہل ہیں، ہم اس سے لا علم ہیں. کہاں احتجاج کریں اور کب احتجاج کریں. اے بریلی شریف یا ماریرا شریف یا کچوچا شریف یا شیخ ابو بکر صاحب یا پیلی بھیت یا شاکر نوری صاحب، آپ 5 لوگ سر جوڑ کے بیٹھو اور ایک مرکز بنا دو، ایک کمیٹی بنا دو، احتجاج کمیٹی. جب احتجاج ہو تو کوئی بچہ ہمارا پکڑا نہ جائے، جب احتجاج ہو تو کوئی بچے پہ لاٹھی نہ لگے، جب احتجاج ہو تو کسی کا گھر نہ توڑا جائے، جب احتجاج ہو تو کسی کی دکان نہ توڑی جائے. ایسا ایک ہمارے لیے مرکز بنا دو
تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یقین کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ احتجاج کر لیں جیسے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ ایسا شعور رکھو بچوں، ایسا شعور رکھو میرے بھائیوں کہ جب تک ایک کمیٹی مرکز نہ بنے گی، ایک ہمارا سنیوں کا لیڈر نہ بنے گا، اور وہ جب تک لیڈرشپ مضبوط ہو کے گورنمنٹ سے پرمیشن اور شورٹی لے گی کہ اگر احتجاج کرنے کا اس جمہوریت میں حق ہے تو یہ حق اہل سنت والجماعت کو دینا ہوگا، لیکن خاموشی ہوگی، ایک گملہ بھی نہ ٹوٹے گا، ایک نعرہ بھی نہیں لگے گا۔ آپ کو معلوم ہے اگر یہ جلوس بد امنی نہ کرتے ہوتے تو میرے رسول نے جیسے نماز فرض کی ہے کہ نماز پڑھو خاموشی سے، روزہ رکھو خاموشی سے، زکوٰۃ دو خاموشی سے، حج کرو خاموشی سے، میرے رسول یہ احتجاج بھی فرض کر دیتے۔ تو یہ احتجاج فرض کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو، یہ جب تک لیڈر نہ ہوگا، رہنما نہ ہوگا، جو ہم کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھے گا، ہر بچے کی کمر میرے بچے کی طرح ہے، ہر میرے مسلمان بھائی کا گھر میرا گھر ہے، ہر میرے مسلمان کا جسم میرا جسم ہے، ہر میرے مسلمان کی دولت میری دولت ہے، ہر میرے مسلمان کی روزی میری روزی ہے، ہر مسلمان کی دکان میری دکان ہے۔ جب یہ درد ہوتا ہے تو وہ لیڈر بنتا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، دل پرسوز۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، دل پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اے ہمارے رہنماؤں، ہمارے قائدوں، سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھو، سب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو، سب کے گھروں کو اپنا گھر سمجھو، سب کے کاروبار کو اپنا کاروبار سمجھو، سب کی پیٹوں کو اپنی پیٹھ سمجھو۔ ہمارے بچوں کو جو تکلیف ہوتی ہے تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں، نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا ایک انسان کا قتل پوری کائنات کے انسانوں کا قتل ہے۔ آقا نے فرمایا جب کسی میرے امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بھوکا سوتا ہے تو سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ بھوکا سوتا ہے۔ آج آپ کہاں جا رہے ہو؟ توبہ کیا کرو، توبہ۔ بے امام کے نماز جماعت، حضرت یہ آخری، بے امام کے جماعت، مغرب کے ٹائم کے بغیر جب تک مؤذن اذان نہ پڑے ٹائم نہ ہو روزہ، جب تک 2.5% زکوٰۃ حساب کرنے والا عالم دین نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حج میں جو خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرہ میں، جب تک خطبہ دینے والا عالم دین نہ ہو حج نہیں پڑھ سکتے، خطبہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی احتجاج جب تک مرکزی قیادت نہ ہو، جب تک لیڈر رہنما نہ ہو، اور ہمیں یقین ہو کہ یہ لیڈر حکومت کے لیبل کا ہے، پرائم منسٹر سے بات کر سکتا ہے، چیف منسٹر سے بات کر سکتا ہے، بے امام کے کچھ نہیں کرو۔ محلوں کو، گھروں کو، روزیوں کو، ایمان کو، عبادتوں کو، یہ سب کرنے کے لیے ایک قائد چاہیے، ایک امام چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، جذبات سے اگر کچھ ہو سکتا تھا تو نبی اکرم نور مجسم نے کیا دعا کی یہ بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ جنگ بدر کی یاد کرو، کافروں کی طاقت بدر میں آئے، آقا نے کیا دعا کی سب کو معلوم ہے، سجدے میں علماء بیٹھے ہوئے، 313 صحابی موجود ہیں، کافر 1000-2000 موجود ہیں، کمزور مسلمان موجود ہیں۔ میرے آقا نے سجدہ کیا
اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ سے کہا قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اگر آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہ کرے گا. یہ جملہ تھا، قیامت تک تجھے سجدہ کوئی نہ کرے گا. میں لے کر آ گیا ہوں یہ مٹھی بھر کمزور مسلمان جن کی تعداد 313 ہے. اگر ان کی مدد نہ کرے گا تو قیامت تک تجھے کوئی سجدہ نہ کرے گا، تیری عبادت نہ ہوگی. تو اب اس کو سمجھو کہ کمزور مدد کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے. اور آج ہمیں کہا جاتا ہے اللہ کے دین کی مدد کریں گے. الٹا کر دیا کفار و مشرکین نے، ہمیں یہود و نصارہ نے الٹا کر دیا. اے نادان، نہ تو اللہ کی مدد کر سکتا نہ تو رسول اللہ کی مدد کر سکتا. بتوں کی مدد ہوتی ہے، میرے رسول طاقت والے، میرا خدا طاقت والا، میرا رسول زندہ، میرا خدا زندہ. بتوں کی طاقت، بت والے بولتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے. یا خدا، میرا خدا زندہ، میرا رسول زندہ، میرا خدا طاقت والا، میرا رسول طاقت والا. ہم کو جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے. یہ کبھی بھول کے مت بولنا کہ اللہ کا دین خطرے میں ہے، مدد کرو. نادان یہ بول میرا خدا بھی مدد کرے گا، میرا رسول بھی مدد کرے گا. میں بدعمالی کی وجہ سے خطرے میں ہوں، میں بدعمالی کی وجہ سے خطرے میں ہوں. اسلام خطرے میں نہیں ہے، میرا بدعمالی کی وجہ سے ایمان خطرے میں ہے. میں بے عمل ہو گیا ہوں، میں بے یقین ہو گیا ہوں، میں خطرے میں ہوں، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں. بتوں کی طرح، دیوی دیوتاؤں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ دین کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، رسول کی مدد کرو. ارے کمزور میرا ایمان ہو گیا، اللہ میرے ایمان کی مدد کر دے. میں کمزور ہو گیا، مسجد نہ بچا پایا، اللہ میری مدد کر دے. میں کمزور ہو گیا، ناموس رسالت کو نہ بچا پایا، اللہ میری مدد کر دے. مدد اللہ سے لینا ہے، مدد رسول سے لینا ہے. نادانوں، کافروں کی طرح ایسا مت کہا کرو کہ چلو دین کی مدد کرنے. یہ بھلا دیا گیا ہے تم کو. اللہ ہماری مدد کرے، رسول ہماری مدد کریں، قرآن ہماری مدد کرے، دین ہماری مدد کرے. مجھ کمزور کو جنت میں لے جانے کے لیے مددگار ہیں. میں بے عمل ہوں، میں بد عمل ہوں، میں مسلمان نہ رہا، میں مومن نہ رہا، میرا بگڑتا جا رہا ہے. میرے گھر کی حفاظت میں نے نہ کی، میں نے عبادت کی جگہ کی حفاظت میں نے نہ کی. اتنا برا لگتا ہے مجھے جب میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ کیا ہو گیا قوم کو. کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی طرح عقیدہ. آقا نے فرمایا بدر میں اگر تو نے مدد نہ کی تو مدد کر. تو مدد کون کرے گا؟ جب ہم کفار و مشرکین سے لڑیں گے تو مدد کون کرے گا؟ جب ہم یہود و نصارہ کفار و مشرکین سے اپنی مساجد مدارس ایمان کے لیے، اپنی جان و مالوں کے لیے لڑیں گے تو مدد کون کرے گا؟ اللہ رسول. مدد کون کرے گا؟ قرآن دین اسلام. مدد آتی ہے اور لوگ بولتے ہیں ہم کرتے ہیں. چھوٹے مدد بڑوں کی کرنے لگے. ارے یہ کافروں کے عقیدے ہیں، یہ بت پرستوں کے عقیدے ہیں، یہ بتوں کو ماننے والوں کے عقیدے ہیں کہ چلو بتوں کو ابراہیم سے بچاؤ، اس کی گردن ٹوٹ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اپنی گردن نہ بچا سکتا، اپنے اوپر سے مکھی نہ اڑا سکتا، تو اس کو خدا کیوں مانتے ہو؟ میرا خدا تو زندہ ہے، میرا خدا تو مدد کرتا ہے، میرا خدا تو مردے کو زندہ، زندے کو مردہ کر دیتا ہے. جب نمرود پھنس گیا تو ایک آدمی کو قتل کر دیا، کہنے لگا میں نے بھی قتل کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب تو پھنس گیا، اب ذلیل ہو جائے گا. میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. پہلے آہستہ لے کر آئے، پھر دنیا کے سامنے ذلیل کیا.
تو آج غوث پاک کے 11ویں کے دن یہ ہم عہد کر لیں کہ جب جہاں لڑیں، جہاں ضرورت ہو تو یہ کہیں اللہ مدد کرے گا، رسول مدد کریں گے، غوث مدد کریں گے، خواجہ مدد کریں گے۔ الٹا مت بولو ہم دین کی مدد کریں گے۔ توبہ 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 توبہ۔ میں اب جہاں پر بیان کرتا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں کیونکہ میں نے کافی نوجوانوں سے الٹی بات سن لی۔ مدد ہم اپنی کر لیں یہ بھی مشکل ہے، اپنی کر لیں یہ بھی مشکل ہے۔ ہماری جان کون بچائے گا؟ اللہ رسول۔ ہمارا مال کون بچائے گا؟ ہم جو کر سکتے ہیں۔ بدر میں صحابیوں نے شہادتیں دی بدر کی، لیکن رسول نے کیا عقیدہ دیا؟ اللہ اگر تو مدد نہ کرے گا ہم تو آ گئے لڑنے، ہم تو شہید ہونے آ گئے، ہم تو مقابلے کے لیے آ گئے، لیکن ہیں تو کمزور۔ طاقت والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ تو طاقت والا اللہ ہے۔ کبھی بھی ہر مسلمان یہ دل میں خیال کر لے کہ میں دین اسلام اور خدا اور رسول پہ عمل کر سکتا ہوں، مدد نہیں کر سکتا، مدد اپنی کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صدیق اکبر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ اللہ اور رسول نے اعلان کیا، آقا فرماتے ہیں ہم نے سب کا بدلہ دے دیا، سب کا بدلہ دے دیا۔ عمر فاروق تم آپ کا بھی بدلہ دے دیا، عثمان غنی آپ کا بھی بدلہ دے دیا، اللہ رسول نے سب کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر صدیق کو قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ معلوم کرے گا، ابو بکر صدیق آپ کو ہم نے دنیا میں بدلہ دیا لیکن آپ کا بدلہ باقی ہے، آخرت میں بھی دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا ابو بکر صدیق کیا مانگو گے؟ آپ تو بڑے نصیب والے ہو، رسول نے اعلان کر دیا، آپ نے جہاد کیا ہم نے بدلہ دے دیا، آپ نے نمازیں پڑھی ہم نے بدلہ دے دیا، آپ نے زکاتیں دی ہم نے بدلہ دے دیا۔ ابو بکر صدیق کو حشر کے دن بھی بدلہ دیں گے۔ لوگوں نے کہا کیا بدلہ مانگو گے؟ میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ ابو بکر صدیق بولے اگر حشر کے دن مجھے موقع ملا کہ ابو بکر اپنا بدلہ مانگ تو گنہگار امت کی بخشش مانگو، اپنے نبی کی گنہگار امت کی بخشش مانگو۔ ہمارا اللہ، رسول، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، خواجہ، رضا، حامد و مصطفیٰ طاقت والے ہیں۔ حقیقت میں ہم سے بہت طاقت والے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ کاش ہم کمزور نہ ہوتے تو کافر یہود و نصارہ کمزوروں سے نہ ڈرتے۔ ہم تو ڈر گئے، کن سے؟ کمزوروں سے۔ تو کمزور کون ہوا؟ ہم۔ طاقت والے کو مانتے ہیں، کمزور بن گئے۔ اور اب لوگوں نے بدعقیدہ ایسا بنا دیا کہ چلو اسلام کو بچانے، تو کہا کرو چلنا تو ضروری ہے لیکن اسلام کو نہیں، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال، اپنا ایمان بچانے جائیں گے یار، اسلام کو کیا بچائیں گے؟ کیسی بات، بڑی بات۔ چلو اللہ کے لیے، تو بولنا اللہ کے لیے تو ٹھیک بات ہے، جملہ تو پیارا ہے یہ اللہ کے لیے چلو، لیکن اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کر کے اور رسول پہ درود پڑھ کے ذرا اللہ رسول کو بھی منا لوں کہ اللہ تو بھی آ جا، مدد کر دے مجھ غریب کمزور کی۔ ایسا سیدھا سادہ عقیدہ غوث پاک نے، سب سے زیادہ کام غوث اعظم نے کیا عقیدے پہ، جو آج ہم مسلک اعلی حضرت فرماتے ہیں تو اعلی حضرت نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ میرے غوث کا ہے، میرے غوث نے عقیدے پہ بہت کام کیا۔ اللہ رب العزت 11ویں شریف کی برکت سے امام حسین، حسن، خاندان آل رسول، علی ولی، غوث پاک کے دادا پردادا اور سید اور آل رسول کی عزت کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس لیے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور قیمت میرے حسین نے ادا کر دی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔